اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو، ایک بار سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھیں، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے. ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا، مسلط کیا. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. اس سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں. شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطرب، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں توجہ سے دہراتے جائیں دہراتے جائیں دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا، گاں کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا.
ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑ. وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑ, اس کو نہ چھوڑ. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر, تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو, اللہ ہو, بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ, دل پہ, دل پہ. پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے, اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں, آنکھوں سے, آنسوں سے, اور دل سے, اور کیفیات سے ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ہر دل کا حصہ, ہر جسم کا حصہ, ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا, اور اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر. اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر, اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا. یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے, پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے, کنووں کے اندر چلا کیا. ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے. اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں. اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے. میں نے بخارا کے اندر دیکھا, اور کئی جگہ دیکھا. ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں, ٹھٹھا میں, لیکن خشک ہو چکے ہیں. نیچے جا کے پانی بھرنا, ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے, تنہائیوں میں بیٹھ کے, خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر. اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں. یا پھر کیا کیا, کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر, اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا, اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے. میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا, تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی. رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی. میں نے خود دیکھا, کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں, ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے, اور کوئی آواز نہ جائے. اچھا ایسا کرتے رہے, کرتے رہے. میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہم اگر مشق کریں, جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے. اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں, کبھی گھر کی تنہائیوں میں, کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں, اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرا. اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں, صمد میں نقطہ نہیں. یہ حروف صوامت ہیں, یہ بے نقطہ حروف ہیں, اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے, بہت تاثیر بھی ہے, بہت کمال بھی ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ اس وظیفے کو اٹھائیں, اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے. جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا, جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے, جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے, وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے, اور دوائیں پڑھتا ہے, کہتے بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے, یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے. اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق, اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے, عین تندرستی ہے. اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے, تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف آتشی کتنے ہیں, خاکی کتنے ہیں, آبی کتنے ہیں, بادی کتنے ہیں, سوامت کتنے ہیں, کمری کتنے ہیں, شمشی کتنے ہیں, اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں, وہ کتنے ہیں. ایک پل کے اندر اسے وظیفے کی طاقت اور تاثیر
اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں. اندیکھا جہان ہے، لاہوت مالاکوت کا جہان ہے. ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے. انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے. علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں. کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں. دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے گا. آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی. ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی. کبھی کیا نہ ملی؟ توجہ نہ ملی. اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی. آپ حیران ہو جائیں. اللہ الصمد. جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے. خوشبو ہماری زندگی ہے. جرمنی کی میں تازہ ترین نفسیاتی رپورٹ بتا رہا ہوں. جو اپنی بچوں کی یادداشت بڑھانا چاہتے ہیں، ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت، ایک پل میں بندہ سیکھ جائے، بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یادداشت بڑھ جائے، صلاحیتیں بڑھ جائیں، صفات بڑھ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی دھونی دیں اگربتی کی یا عود کی. یہ تازہ ترین میرے پاس یہ سائنس کی رپورٹ پڑی ہے، تازہ ترین پڑی ہے. گھر مہکا ہوا ہو، کوئی اگربتی ہو، کوئی خوشبو ہو، کوئی دھونی ہو، گھر مہکا ہوا ہو. یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، حقیقت ہے. میرے آقا نے خوشبو کو پسند فرمایا ہے. اور بڑی بڑی ہستیوں کی محفلیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور بڑی ہستیوں کی محفلیں ہوتی تھیں. بڑی ہستیوں کی تو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی. بڑی ہستیوں کی، اہل البیت، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، ان ہستیوں کی محفلوں کو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی. ہمارے پاس آج سستی ترین خوشبو کی دھنی اگربتی ہے. عود میسر ہے، عود ہو جائے. اگر نسلوں کی ذہانت بڑھانا چاہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں. میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں. اگر بڑھانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں اور دھونی ایسی جگہ دیں جہاں پردے لٹکے ہوئے نہ ہوں، آگ کا خطرہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی لکڑی نہ ہو، کوئی چادر نہ ہو، کوئی ایسی جگہ دھونی خوشبو ہو گھر میں. پھر کیا ہوگا؟ ایک گھر میں گیا میں، کہنے لگے کہ گھر میں مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سنائے مجھے احوال اپنے. میں نے کچھ اعمال بتائے اور ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں. اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، خوشبو سے مہکائیں. اور خوشبو کی میں نے ترکیب بتائی کہ آپ کو عود مل جائے، کوئی چیز مل جائے آپ کو. اگر آپ کو کوئی مل جائے وہ کریں، اس کو لگائیں. مجھ سے کہنے لگے ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے سے کچھ کام ہونا شروع ہو گئے. کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دروازے ہلنے لگتے ہیں. ابھی بھی ایک دروازہ ہلا ہے. چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، کبھی وہ ہو جاتی ہیں، کبھی چیز پڑی ادھر ہوتی ہے، ملتی ادھر ہے. نقصان والی چیز نہیں، پریشانی والی چیز نہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو گئے. میں نے کہا پریشان نہ ہونا، خوشبو کا اہتمام کریں. انہوں نے خوشبو کا اہتمام کیا، چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی. کچھ ان کو خوف بھی آنا شروع ہو گیا. ایک فطری امر ہے خوف، فطری چیز ہے. انہیں خوف آنا شروع ہو گیا. یہ خوف وہ ایک تجسس کی کیفیت تھی، اسی میں رہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کرو، سوتے ہوئے نا 11 دفعہ کلمہ پڑھ کے یا 3 دفعہ کلمہ اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر دو. ان سے کہیں آپ جو بھی ہیں ہمیں ذرا بتا دیں، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ بتا دیں. یہ سارے گھر والے یہ کر کے سو جایا کریں. گھر کے ایک فرد نے خواب دیکھا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے سے بندے ہیں، اور گھر کی چوکھٹ پہ وہ بیٹھے ہیں. کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. کہتے ہیں سر بھی ہلا رہے تھے، یوں ذکر کر رہے تھے. اچانک ان سب نے سارا عمل چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے
ہمیں تمہارے گھر کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے، ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، بلکہ یہ دیکھو، ایسے پکڑ کے نا ایک کہا کہ کتے کے بچے کی طرح ایک چیز تھی، ایسے ٹانگیں ہلا رہی تھی، یعنی تھی کوئی اور بلا، پتہ نہیں کیا تھی، دیکھو تمہارے گھر سے یہ بلا تھی، اس کی وجہ سے بیماریاں تھیں۔ دوسرے نے پکڑا ایک اور چیز، کوئی جانور تھا، وہ اس کی آوازیں چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو مارا یا دبایا جائے، دیکھو یہ بلا تھی، یہ تیرے گھر کے رزق کو کھا رہی تھی، اب تیرا گھر وسیع ہو جائے گا رزق۔ دوسرے نے یہ نکالی، تیسرے نے یہ اٹھائی، تیسرے نے کچھ تعویذ دکھائی، یہ تعویذ تھے تمہارے لیے کیے تھے اور فلاں جگہ دور دبے ہوئے تھے، ہم نے نکال لیے ہیں، ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہر جن نے، ہر اس مخلوق نے، جو تھے تو جن، اس مخلوق نے اس بندے کو بتایا، یہ ہم نے یہ کیا، دوسرے نے کہا ہم نے یہ کیا، ہر نے اپنے کارنامے بتائے، اور وہ ہر کارنامہ ان کی خدمت تھی، اس گھر والے کی خدمت تھی۔ یہ جو گھر والے تھے نا، ان کی خدمت تھی۔ میری زندگی تو واقعات میں بیتی ہوئی ہے، مجھے تو لوگ سکھاتے بھی ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں۔ طالب علم جو ہوا کہنے لگے بس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم تیرے گھر میں ہیں۔ بعض اوقات نا ہم چلتے پھرتے ہیں، کچھ چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے گھر میں، پریشان نہ ہونا، ہم تیرا نقصان نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے، جرمنی کے ماہرین نے 54 طالب علموں کے 2 گروپ بنائے، 54 ان پہ کئی نفسیاتی تجربے کیے۔ ان طالب علموں کی مادری زبان جرمنی تھی، لیکن انہیں اسکول میں انگلش الفاظ بھی سکھائے جا رہے تھے۔ پہلے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں کو پڑھائی کے دوران خوشبو جلائی، تھونکائی گئی، خوشبو کا دھواں، وہ اگربتی کی شکل میں یا عود کی دھونی کی شکل میں، خوشبو کی دھونی دی کے قریب رکھا گیا، اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی سے دور رکھا گیا۔ ٹھیک سمجھ گئے؟ 54 27 بچوں کے، 27 بنے نا، آدھا 27 طالب علم جو ہیں ان کے آپس میں 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک کو کس کے قریب رکھا؟ خوشبو کی دھونی کے، اور ایک کو دور رکھا۔ ایک دوسرے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں سے کہا گیا کہ وہ رات کو سوتے وقت خوشبو کی دھونی جلائیں اپنے کمرے میں یا اپنے قریب محفوظ جگہ پہ، اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی جلائے بغیر سونے دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ معمول جاری رہا، کچھ عرصہ جاری رہا۔ کچھ عرصے کے بعد جن کی مدر ٹنگ، مادری زبان جو ہے کیا تھی؟ جرمن، ان کے لیے انگلش سیکھنا مشکل، لیکن جو خوشبو کی دھونی کے قریب تھے وہ انگلش سیکھنے میں زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک بن گئے، ان کی یادداشت تیز ہو گئی اور ان کے سیکھنے کا انداز بہت بہتر ہو گیا، حتیٰ کہ جب ان بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا تو ٹیسٹ میں واضح فرق آیا کہ جو دھونی کے قریب تھے، خوشبو کی دھونی کے قریب تھے، ان کی کارکردگی دوسرے بچوں سے 30% زیادہ تھی، اور جو دور تھے ان کی کارکردگی دوسروں سے 30% کم تھی۔ خوشبو اپنی زندگی میں لائیں، تیز خوشبو استعمال نہ کریں، خوشبو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف 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 ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں، ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی۔ یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی ہے، ایسے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ کوئی بھی چیز ہے
बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है, और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना, चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी की चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शफकत करनी है, जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से, नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है। ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरे दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला ले, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हरज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई। उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे एक तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए एक तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहें पढ़नी है।